سبيل الدموع سبيل مريح. اگر شوہر اور والدین حجاب نہ لینے دیں تو کیا کیا جائے؟ انہیں کہیے کہ آپ ہمارے ساتھ قبر میں چلیں گے اور ہمارے ساتھ اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے اور ہماری جگہ پر آپ جواب دیں گے. ٹھیک؟ اور اگر ہم کو پکڑ ہونے لگی تو آپ ہماری جگہ پکڑے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے نا وہ روایت کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ، شوہر، بیٹا، بھائی. کیا ہم باقی سارے کام ان کی مرضی سے کرتے ہیں؟ نہیں. جس دن اپنے اندر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جس دن آپ کے اندر یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں میری بھلائی ہے، اس دن سب زنجیریں کٹ جائیں گی. اور جب تک یہ نہیں آتا تو آپ اپنی زنجیر میں خود بندھے ہوئے ہیں. جس چیز کو انسان حقیقت میں کرنے کا ارادہ کر لے وہاں کوئی مشکل نہیں. اور جو کام آپ کرنا نہ چاہیں وہ کر سکتے بھی ہو تو کچھ نہیں کرتے. بہت سی خواتین مجھے بتاتے ہیں ہم کو یہ ڈر تھا پتہ نہیں ہمارے ہسبینڈ کیا کہیں گے، اور ہم نے کیا تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. خود ساختہ خوف ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. ایسے دیور جو بچے سے تھے اور ہمارے ساتھ رہ رہے ہوں، ان کے جوان ہونے پر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ان کو بچوں یا بھائیوں کی طرح لیا جا سکتا ہے؟ اپنے بچے بھی اگر بڑے ہو جائیں اور اپنے بچے اگر بچے ہیں تو بھی جب آپ سطر کی حالت میں نہیں یا زینت کی حالت میں ہیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں. اور جب وہ بڑے ہو جائیں، یہ دیکھیں یہ واضح جواب قرآن نے آپ کو دیا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بھائی صرف وہ بھائی ہوتا ہے جس کو ماں نے جنا ہو یا باپ کی طرف سے، یا پھر رضائی بھائی جس نے ساتھ دودھ پیا ہو. بس ہمارے معاشرے میں جو منہ بولے بھائیوں کی قسمیں ہیں، کوئی بھائی نہیں ہے. کسی سے بھی ہاتھ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ خود کو مصیبت میں ڈالیں گے. ہاں اخلاقی طور پر آپ کسی دکاندار سے کچھ لے رہے ہیں تو آپ اس کو بھائی کہہ کے پکار سکتے ہیں، بھائی یہ بات ایسے نہیں ایسے، تاکہ ایک اچھی فیلنگ آئے. کیونکہ کسی کو بھائی کہہ دینا اس طرح اس میں ایک باوقار اور ایک احترام اور ایک پاکیزہ بات ہو جاتی ہے. لیکن بھائی کہنا اور بھائی سمجھنا اور بھائی سمجھ کر پھر مزید حدیں اللہ کی توڑتے چلے جانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو دیور کو بھائی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ بھائی نہیں ہے، وہ دیور ہے. کیا دیور کے علاوہ جیٹ سے بھی پردہ ہے؟ کیا وہ کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ میں سوالوں کے جواب نہ دیا کروں. ہاں اگر دیور یا بہنوئی ہاتھ ملائیں تو کیا کریں؟ وہی کریں جو کسی بھی غیر مرد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کرنا چاہیے. آپ کو میں نے شاید پہلے بتایا ہو کہ میں جب پہلے دن اپنی پی ایچ ڈی کے لیے گئی تو میرے سپروائزر جو تھا اس نے، سب کی عادت ہے اور بہت سی مسلمان لڑکیوں سے ملاتے ہیں ہاتھ، تو وہ اپنے آفس میں تھا. جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو اس نے خود اٹھ کے دروازہ کھولا، سامنے آ گیا اور ہاتھ آگے کیا. میں نے اسی وقت سوری کر لیا. پتا تھا کہ اگر میں آج نہیں کروں گی تو پھر کبھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اسی کو کوٹ کرے گا، پہلے دن تو تم نے کر لیا تھا اب تم نہ کرتے. پھر ایک اور موقع آیا جس دن وہ بہت ایکسائٹڈ تھا، اس کو پھر بھول گیا تو پھر آگے ہاتھ بڑھا دیا. اور اتنا وہ ایک لائیولی سا موقع تھا، عین اس موقع پر پھر میں نے سوری کیا. اگر ہمارے ہاں کا کوئی استاد ہوتا تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اپنے دل میں گرج رکھ لیتا اور فیل کر کے ہی بھیجتا. اور جب پھر میری ڈگری لینے کا وقت تھا، پھر اس وقت میں نے کچھ ریکویسٹ کی کہ میں اپنے پورے حجاب میں ہوں گی، کیونکہ بس ایک ڈریس ہوتا ہے. میں نے کہا میں اس حجاب کے اوپر وہ ڈریس پہن لوں گی، کیونکہ مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگا. جس وقت مجھے ڈگری مل رہی تھی 1200 لوگ تقریباً موجود تھے ہال میں، کیونکہ 400 گریجویٹس تھے، اس میں چند ایک پی ایچ ڈیز تھے، باقی کچھ انڈر گریجویٹس اور کچھ گریجویٹس، اور اس میں ان کے کچھ رشتے دار تھے. پورا ہال بھرا ہوا تھا. لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ان سب سے بڑی ایک ذات ہے اور وہ میرے اللہ کی ذات ہے. مجھے ان نگاہوں کا کوئی خوف نہیں، مجھے صرف اس کی نگاہ کا خوف ہے. اور میرے لیے سب آسان ہو گیا، کچھ بھی مشکل نہیں تھا. ایک لمحے کے لیے نہ خوف دل میں گیا، نہ کوئی وحشت آئی، نہ کوئی شرمندگی آئی، نہ کچھ اور آئی. اس لیے کہ وہ بڑا ہے، یہ بڑے نہیں ہیں. جب تک ہم لوگوں کو بڑا مانیں گے ہم کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے. سب سے بڑا کانفیڈنس اللہ کی ذات دیتی. یہ کسی نے لکھا ہے کہ برطانیہ کی عورتیں اپنے بناؤ سنگھار پر 2 کروڑ پاؤنڈ سالانہ اور امریکی عورتیں 12.5 کروڑ پاؤنڈ سالانہ خرچ کرتی ہیں. یہ چند فگرز ہیں. اور ایک رپورٹ میں ہے کہ 90% عورتیں کسی نہ کسی طریقے کے میک اپ کی خوگر ہیں.
میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، میں پچھلے دنوں جب امریکہ میں گئی تو ان کی بہن ایک کمپنی میں کام کرتی ہے جو میک اپ کی کمپنی ہے. اس نے بہت سارے لطیفے بتائے کہ کس کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اندر کا شخص ہے. اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو بزنس تیزی سے آگے بڑھتا ہے وہ یہی ہے، اور ہر روز ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں اور اس کے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ٹرائل کے لیے ہی لے جاتے ہیں اور پھر گرفتار ہو جاتے ہیں. حالانکہ بعض چیزیں انتہائی معمولی ہوتی ہیں لیکن بہت ایکسپینسو بکتی ہیں. بعض اوقات لوگ اسکارف تو لیتے ہیں لیکن بہت باریک کپڑے پہنتے ہیں. اسکارف بھی بہت باریک ہوتا ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم وہی ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جس کے روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صفت بیان کی گئی ہے حجاب والے کپڑے کی کہ نہ شفاف ہو نہ وصاف ہو. شفاف کہتے ہیں سی تھرو کو، وصاف کہتے ہیں ٹائٹ جو ہر چیز کا وصف بیان کر دے. تو یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ستر کس سے چھپتا ہے؟ جو چیز ڈھک لے، اور دوسرا یہ کہ ٹائٹ نہ ہو. ڈز خمرہن انکلوڈ کلرفل دوپٹہ؟ نہیں، اس لیے کہ جو چیز زینت میں آ جائے اس کو لے کے باہر مت جائیں. اس میں کلرفل کڑھائیاں، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں، جھالریں، ایسی لیسز کے جو دور سے متوجہ کر دیں آپ کی طرف سب کو، ان تمام، کیونکہ زینت میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. کس لیے لگاتے ہیں آپ لیس؟ کڑھائی کس لیے کرتے ہیں؟ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں. خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں یا بدصورتی کے لیے کرتے ہیں؟ تو خوبصورتی کو تو چھپانے کا حکم ہے. کاف، گاؤن یا حجاب وغیرہ کو بیوٹیفائی کیا جا سکتا، لیس، ربن، موتی، کڑھائی. آپ بتائیں. بات یہ ہے کہ اچھا، جب بھی کبھی میں کسی پبلک گیدرنگ میں ہوتی ہوں نا، لوگ مجھ سے حجاب کا سوال کرتے ہیں، میں ان کو جواب یہ اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں بتاتی. میں ان کو ایک بات کہتی ہوں کہ حجاب کا مطلب ہے زینت چھپانا، خوبصورتی چھپانا. قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، زینت ظاہر نہ کرو. ٹھیک، اب ظاہر ہونا اور کرنا میں پھر فرق ہے. ہونا میں تو کچھ چیزیں ہیں جو مجبوری ہے آپ کی. اس میں ایک بچی نے بہت تفصیل سے وہ ساری باتیں ان پوائنٹس لکھ دیے تھے کہ کیا کیا چیزیں، جیسے قد ہے، چال ہے، گفتگو ہے، آپ کے ہاتھ ہے یا مہندی ہے یا سرما ہے. اب یہ تو ما ظہر منہا میں آ گئی. لیکن کرنا کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے گھنٹوں لیس لگائیں اور اوپر موتی لگائیں اور سجائیں اور اس کے اوپر شیشے لگائیں کہ آپ ذرا دھوپ میں چلیں تو دور دور تک لشکاریں ہوں. تو یہ چیزیں ظاہر کرنا میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیزیں ظاہر کرنے میں ہیں وہ درست نہیں ہیں. آپ بھی جب اپنے آپ کو کوئی بات پوچھنی، جو اتنے ڈھیر سوال تھے نا، اتنا میں نے رات ردی کی ٹوکری میں پھینکے، ان سب میں بات یہ ہے کہ بیسک کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آیا. بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک یہ کہ ظاہر کرنی نہیں، جو ہو جائے سو ہو جائے، اور ہو جانے میں کرنے میں فرق ہے. حجاب پہنا جاتا ہے زینت چھپانے کے لیے. اگر اس کو آپ پھر بیوٹیفائی کرنا شروع کر دیں تو آپ نے کیا چھپایا؟ پھر تکلف کیا ہے؟ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو اندر ہے وہی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار وہ جو تقسیم کی تھی نا محرم اور نامحرم کی، اس کو سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد احکامات کی سختی اور شدت اور نرمی جو خود ہی سمجھ آ جائے گی. مستقل محرم، نسب جیسے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، ماموں، چچا، سگے ستیلے سب اس میں شامل. سسرال جیسے شوہر کے بیٹے اور سسر. رضاعت سے ہر وہ رشتہ حرام ہے جو نسب سے حرام ہے، سسرال سے نہیں، نسب سے. پھر محرم میں مستقل محرم تو یہ تھے. وقتی محرم جیسے بہنوئی، خالو، پھپھا، یہ جو ہیں یہ وقتی طور پر محرم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ ساری آزادی نہیں جو حقیقی محرم کے ساتھ ہے. ایک وقتی طور پر اگر حقیقی محرم میں سے کوئی نہ ہو تو بالکل نامحرم کی بجائے ان وقتی محرم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت کسی بھی مدد لینے کے لیے. پھر غیر محرم ہے، اس میں رشتہ دار غیر محرم ہے اور اجنبی غیر محرم ہے. رشتہ دار غیر محرم میں سسرال یا نسب کے حوالے سے، مثلا سسرال میں دیور، جیٹ وغیرہ، ان کے کزنز، شوہر کے ماموں، چچا، یہ سب. اور نسب کے جو ہیں اپنے جیسے فرسٹ کزنز ہیں یا اور اسی طرح برادری کے لوگ جو ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اجنبی غیر محرم، مستقل اور وقتی اور رشتہ دار غیر محرم کے علاوہ ہر شخص اجنبی غیر محرم ہے. ٹھیک ہے؟ اور مستقل غیر محرم ہے، ان کو سوائے شادی کے محرم نہیں کیا جا سکتا یا رضاعت کے محرم نہیں کیا جا سکتا. رضاعت اور شادی 2 چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ تو آپ ان کو محرم کر سکتے. اب جب پردے کی بات آتی ہے تو جو بالکل مستقل نامحرم ہے ان کے سامنے تو آپ مکمل طور پر ایک فارمل ڈریس میں اور فارمل وے میں جائیں گے. لیکن جو نامحرم ہے مگر رشتہ دار ہے، جس میں کچھ بڑے آ جاتے ہیں آپ سے، کچھ چھوٹے آ جاتے ہیں آپ کی عمر سے،
کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال لکھا ہوا ہے جو ہم سے بڑے ہیں ہمارے کزنز اور ان کی شادیاں ہوگی. کچھ نے لکھا ہے جو ہم سے چھوٹے تھے اور ہم نے ان کو پالا اور ہم سے چھوٹے ہیں. تو بھئی یہ پھر اپنے ہم عمر تو بہت ہی تھوڑے رہ جائیں گے. تو اس لیے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا ہم عمر ہوں کوئی بھی ہوں تو وہ گھر میں آتے ہیں, رشتہ دار ہیں, کسی شادی میں آئیں گے, کہیں آئیں گے. ایسی صورت میں جب آپ ینگ ہیں, شادی نہیں ہوئی, تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اگر شادی ہو چکی ہے اور میک اپ آپ نے نہیں کیا ہوا یا بہت ایسا لباس نہیں پہنا ہوا, تو گھر کے نارمل ڈریس میں ایک سادہ چادر کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بات سلام دعا کر کے کھانا رکھ سکتے ہیں, ضرورت کی بات کر سکتے ہیں, اور یہ کہ ایک نارمل انداز میں آپ ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں. یہاں اتنی سخت پابندی نہیں ہوگی جتنی وہاں پر باہر ہوگی. تو جو عمر رسیدہ ہوں, ٹھیک ہے, عمر رسیدہ ہوں کزنز آپ کے, یا آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور فرسٹ کزن ہیں, تو اگر نہ پردہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس طرح کا جو آپ فارمل ایک بازار میں کسی سے کر رہے ہیں اس میں آپ گاؤن اور اسکارف اور وہ ساری چیزیں نہ بھی کریں تو کوئی نہیں. ایک چادر لی ہو, بال ننگے نہ ہو, گلا نہ ننگا ہو, زیورات اس طرح کے یا سینہ ننگا نہ ہو, بس صرف یہ کہ ہاتھ یا چہرے کی حد تک بغیر میک اپ کے اگر آپ ان کے سامنے آ گئے ہیں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی. تو یہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو بہت سارے آپ کے سوال جو ہیں اسی کے اندر آ جاتے ہیں. لڑکیاں بچی رہیں تو کرسٹل سے زیادہ قیمتی. ویسٹرن ایک سینگ مجھے یاد آ رہی ہے, کسی بچی نے لکھی ہے, بہت مشہور ہے وہاں پر, کہ بری لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے لڑکے محض دل لگی کرتے ہیں اور اچھی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے وہ شادی کرتے ہیں. اس طرح وہ لڑکیاں خود کو زیادہ باوقار اور محفوظ تصور کرتی ہیں جو لڑکوں کی غیر مہذب حرکتوں سے خود کو دور رکھتی ہیں. شادی کی توقع پر جو لڑکیاں لڑکوں کو کھیل کھیلنے کا موقع دیتی ہیں وہ ہمیشہ پریشان ہوتی ہیں. اس کے برعکس جو لڑکیاں اپنا عزت و وقار سنبھالے رکھتی ہیں اور وہ اس متعلقہ لڑکے سے شادی نہ ہونے پر محفوظ تو رہتی ہیں, اور اس سے شادی ہونے کی صورت میں ان کے شوہر کے دل میں ان کے کردار کی پختگی کی وجہ سے عزت و احترام بڑھ جاتا ہے, جو زندگی کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے, اور یہ ان کے صبر کا, سیلف کنٹرول کا صلہ ہوتا ہے. یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ ایک انسان خود کو جب حدود کے اندر رہتا ہے تو کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. جو حدود توڑتا ہے وہ وقتی طور پر تو انجوائے کرتا ہے, لیکن بالآخر شرمندگی اس کا مقدر ہوتی ہے, اور اگر وہ بات دوسروں کے سامنے کھل جائے تو رسوائی کا سبب بنتی ہے. تو ایک چھوٹی سی خوشی اور انجوائمنٹ کے لیے انسان حرام کا ارتکاب کر کے بسا اوقات ساری زندگی کے لیے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. جو لوگ حجاب پہ تنقید کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن کی متعلقہ آیات کی تفسیر کلچر کے حساب سے کی گئی ہے. ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کلچر کے لحاظ سے کیا چیز معروف ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سر ڈھکنا کلچر ہے, خاص طور پر ایشیا میں. اس بنیاد پر تو بہت سی مسلم خواتین حجاب کو ترک کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ میں نے کس کلچر کے اعتبار سے تفسیر کی ہے. کسی کلچر کا میں نے ذکر نہیں کیا, میں نے تو جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ آیت نکال لیجئے تاکہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے, اس میں اگر کوسچن آئے تو آپ جواب دے سکیے. اب دیکھیے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. خمار کس کو کہتے ہیں؟ سر کے کپڑے کو, دوپٹے کو, چاہے آپ اس کو دوپٹہ بولیں, اسکارف بولیں, کچھ بولیں, کوئی بھی چیز, لیکن خمار. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ کلچر ولچر کوئی چیز نہیں ہے. کسی بھی آیت کا جب آپ تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو عربی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ وہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. حضرت عمر کا ایک قول ہے, اذا البس علیکم شیء من القرآن فالتمسوه فی الشعر. جب قرآن کی کوئی بات سمجھنے میں تم کو التباس یعنی شبہ پڑ جائے, مکس اپ ہو جائے چیز, تو اس کی وضاحت کہاں سے دیکھو؟ شعر عرب میں. عرب شاعری جو تھی اس میں کیا تھا؟ عرب شاعری اس میں الفاظ کو بہت باریک طریقے سے بیان کیا گیا ہے. عربی کا ایک مشہور مصرع ہے, ان الشعر دیوان العرب. ان الشعر دیوان العرب معنی کیا ہے کہ شعر عربوں کا دیوان ہے. دیوان کا مطلب ان کا ریکارڈ ہے, ان کی ہسٹری ہے. عربی کی تفسیریں آپ پچھلی قدیم کئی سو سال پرانی دیکھیں تو اس میں جب الفاظ کی وضاحت ہوتی ہے تو شعروں پہ شعر لکھے ہوتے ہیں. تفسیر قرطبی دیکھ لیجئے, تو جو قرطبی کی تفسیر ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ورڈ لاتے ہیں, ورڈ کی ایکسپلینیشن شعروں سے کرتے ہیں.
کہ فلاں شاعر نے اس لفظ کو یوں استعمال کیا، فلاں نے یوں اور اس کا معنی یہ بنتا ہے. آپ دیکھیے کہ میں بھی جب آپ کو یہ کراتی ہوں تو شعر تو میں نہیں لاتی اس لیے کہ آپ نے عربی شاعری پڑھی نہیں ہے، لیکن روٹس میں جا کے بات کرتے ہیں کہ اس لفظ کا روٹ کیا ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ میں نے اوڑھنی کی تھی. اوڑھنی کا مطلب کیا تھا؟ اوپر اوڑھنے والی چیز. اس کا تو میں نے ترجمہ دوپٹے نہیں کیا، آپ کو یاد ہوگا. میں نے کوئی کلچر کا لفظ نہیں یہاں بولا. اوڑھنی ٹھیک ہے کہ آپ کے بہت ثقیل اردو میں شاید اوڑھنی دوپٹے کے لیے استعمال ہو، لیکن اوڑھنی کا لفظی معنی کیا ہے؟ اوڑھی جانے والی چیز، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اسے آپ برقع کہیں، اسکارف کہیں، دوپٹہ کہیں، چادر کہیں، جس سے چھپایا جائے. تو خمار عربوں کے ہاں، عرب عورتوں کا اگر آپ دور جاہلیت کی عرب عورتوں کا کلچر دیکھیں تو وہ کیا کرتی تھی کہ سر کا جو لباس ہوتا تھا اس کو یہاں سے پہن کر، یعنی سر ڈھانک کر، یعنی اس میں تصور ہی نہیں کہ سر کھول دیں، کیونکہ سر ڈھانکتے، خمار لفظ ہی سر ڈھانکنے والے کپڑے کا ہے. اس کو ڈھانپ کر پھر کیا کرتی؟ پیچھے باندھ دیتی تھی. اور گردن اور زیور اور سینہ، یہ سب چونکہ عورت کے جسم میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز یہ اس کا سامنے کا حصہ ہے، تو وہ اسی کو ایکسپوز کرتی تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ خواتین اپنی خوبصورتی کے لیے اسی فرنٹ پورشن کو ظاہر کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو اوڑھنے والی چیزیں ہیں اس کو سر پہ چیتڑا نہ رکھو، بلکہ کیا کرو، اس کو لمبا کرو اور اسے سینے تک لے آؤ. اس کی لینتھ کتنی ہو، یہاں دراصل وہ لینتھ بتائی جا رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ اوپر والے ڈریس کی لینتھ کتنی ہو، ورنہ قمیص تو پہنا ہی ہوتا تھا، پھر تو اس کے بھی اوڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ لینتھ بتائی تھی. کیونکہ آج بھی کئی لڑکیاں جیسے اسکارف لیتی ہیں تو بسا اوقات اسی اسکارف کا ایک پلو لے کے منہ پہ لے لیتی ہیں، وہ منہ تو ڈھکا ہوا ہے اور نیچے سے سب سینہ کھلا ہوا ہے. یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. یعنی ایک پلو اٹھایا اور اسی سے منہ ڈھانک لیا اور وہ کیا ہوا، چلتی جا رہی ہے اور سینہ سب نمایاں ہو رہا ہے. یہ درست نہیں ہے. اس میں اسکارف کی لینتھ ایٹ لیسٹ اتنی ہو، یا دوپٹے یا چادر جو بھی آپ اس کو بول رہے ہیں لفظ، کہ وہ اس ایریے کو، اچھا جب خمار اوپر سے آئے گا تو گردن بیچ میں آ جائے گی. اچھا اب بھی میں نے دیکھا کئی لوگ کیپس پہن لیتے ہیں، یعنی کئی کلچرز میں کیا کرتے ہیں، وہ لپیٹ کے بال بیچ میں کیے، کیپ ڈالی، کان بھی ننگے ہیں. جیسے سعودی ایئر لائن کی جو ایئر ہوسٹس وغیرہ کا آپ ڈریس اگر دیکھیں تو وہ بعض اوقات یہاں سے تھوڑا سا گراتی ہے لیکن گردن آگے سے ننگی ہو رہی ہوتی ہے. گردن بھی زینت میں ہے اور اس کو ڈھانپنا ہے. جیب جو ہے، گریبان یہ سارا حصہ ہے اگلا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی خوبصورتی، زینت ظاہر نہ کریں. یعنی پہلے تو ڈھک لیں، ڈھک کے بھی کیا نہ ظاہر کریں اپنی زینت. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَأَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، اور یہ سارے آگے رشتے. اب کسی کو بھی آپ نے پرکھنا ہو کہ اس کے سامنے جائیں گے نا، کیونکہ بعض سوال ہے شوہر کے دوستوں کے سامنے کیا کرنا چاہیے، تو آپ دیکھ لیجئے یہاں شوہر کے دوستوں کا اگر کوئی ذکر ہے تو ان کے سامنے زینت کھول لیں، اور اگر ذکر نہیں ہے تو ڈھانپیں. چھٹی کے بعد گاڑی تک جاتے ہوئے راستے میں بازار میں آنے والی عورتوں کی نیم مریاں کپڑے اور بے نیازی سے بازار میں جانا دیکھ کر بہت دل دکھتا ہے. کئی دفعہ دل چاہتا ہے انہیں کہوں کہ میری بہن، اللہ نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، اپنا جسم ڈھانپ کر بازار میں آؤ. ہمت نہیں پڑتی کہ برا مانے گی. اپنی ہی کلاس کی کچھ خواتین کو باریک لباس سے منع کیا تو برا مان گئیں. مشورہ دیں کہ کیا کریں، ان کو کیا کہنا چاہیے. یہ میرے ساتھ بھی یہ تجربہ کئی دفعہ ہوا ہے اور میں خود اس بات پہ بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں، کیونکہ کسی عورت کا ننگا ہونا ایسے ہی لگتا ہے خود ہو رہے ہیں، تو بہت مجھے وحشت ہوتی. اس دفعہ جب میں جا رہی تھی اسلام آباد اسی ویکینڈ پہ، تو میرے قریب ہی 2 خواتین تھی جن کے جسم بھی کافی بھاری تھے، کیونکہ جسم جب بھاری زیادہ ہوتا ہے تو فگر زیادہ اور نمایاں ہو جاتے ہیں، زیادہ مشکل ہوتی. ان کسی طرح شارٹ ڈریپ، ہاف سلیوز اور ٹائٹ ڈریس اور دوپٹے سے بے نیاز سے مراد یہ کہ اگر ہے بھی تو کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے. سوچتی رہی کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈالی کہ کیوں نہ چھوٹے سے کارڈ چھپوائے جائیں، بس 2 ورقہ، اور اس میں صرف سورت نور کی یہ آیت، ایک طرف عربی میں اور ایک طرف ترجمہ ود ریفرنس، بس ایک پیغام آپ کے نام، نتھنگ ایلس. تو یہ چھپوانے والی ہوں انشاءاللہ تعالی. تو جس کے بارے میں بھی آپ سمجھیں کہ آپ اس کو منہ سے بول کے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو آسان طریقے سے اس کو کارڈ دے دیجئے، بہت خلوص کا میسج اس پر لکھ کر کہ آپ اس کو برا نہ مانیے. اور پھر وہ حدیث بھی تو یاد آنی چاہیے نا کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کے دور میں پھر یہ چیز رہی نہیں تھی.
کہ آپ کی امت کی کوئی عورت ہو اور پھر وہ بے حجاب ہو، یا پھر وہ سطر سے بے نیاز ہو، یا وہ زینت کی نمائش کرے، امپاسبل. فرمایا لیکن وہ دونوں ہی جہنم میں جانے والے ہیں. ایک تو مردوں کے بارے میں کہ جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، ظالم حکمران جو ہر ایک پہ برسائیں گے بغیر کسی تمیز کے. اور دوسرے وہ عورتیں کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن. کاسیات کسوہ کہتے ہیں کپڑے کو، لباس پہنے ہوئے، عاریاتن ننگی، کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی، مائلاتن مردوں پہ مائل ہوں گی، ان کے جال میں گرفتار ہوں گی، ممیلاتن ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. لا يدخلن الجنت یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، ولا یجدن ریحھا اس کی خوشبو نہ پائیں گی. یہ جنت میں داخل نہ ہوگی، جنت کی خوشبو نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی. تو اگر وہ اس خیر سے کوئی محروم ہونا چاہتا ہے تو ہو، آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا کام تو صرف بتانا ہے. اگر کسی کو اللہ نے دل نہیں دیا محسوس کرنے والا تو اس کی اپنی مرضی. لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. آپ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو نہیں ڈھانک سکتے، اور جتنا بگاڑ معاشرے میں آ چکا ہے اس کو پلٹتے وقت لگے گا. اس کے بارے میں کسی نے کمنٹ بھی لکھ کے دیا تھا، ولا یبدین زینتہن. ہمارے جاننے والوں میں 2 پاکستانی لڑکیاں فردر سٹڈیز کے لیے امریکہ گئیں. وہاں جا کر ایک لڑکی نے تو جیسا دیس ویسا بھیس پر عمل کیا اور یونیورسٹی میں بہت پسند کی جانے لگی. دوسری لڑکی نے اپنی اسلامی اور قومی روایات کو برقرار رکھا، جس پر اسے اپنی سہیلی اور دوسرے پاکستانیوں سے خوب تنقید کا سامنا کرنا پڑا. یونیورسٹی میں کوئی پارٹی کا موقع آیا تو پہلی والی لڑکی نے دوسری سے کہا کہ پلیز اب تم کل وہاں اماں بھی بن کر نہ آ جانا، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تم یہاں کیوں اس طرح دوپٹہ اوڑے رکھتی ہو. دوسری لڑکی نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم اس طرح کیوں ڈریس اپ ہوتی ہو. تو پہلی لڑکی نے کہا تاکہ میں اچھی لگوں، اسمارٹ لگوں. دوسری نے کہا کس کو؟ پہلی کہنے لگی سب کو، خود کو. دوسری نے کہا تو سنو، میں تو خود کو اتنا کم مایا اور سستا نہیں سمجھتی کہ ہر ایک کے لیے سجتی پھروں. میں ضرور اچھا لگنا چاہتی ہوں مگر چند مخصوص لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں. پہلی لڑکی بولی کہ ہاں یہ ہے ایک پوائنٹ جو سوچنے کے لائق ہے. اور اس طرح اس لڑکی نے بغیر تقریر کیے مختصر سی بات میں اسلام میں زینت کو چھپانے کے تصور کا ایک رخ پیش کر دیا. جب ہم اپنی نمائش کرتے ہیں کبھی سوچا ہم نے کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں نامحرم مردوں کے لیے؟ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ یہ سمپل ریزن نہیں کہ سارا معاشرہ ایسے ہے، یہ ریزن نہیں ہے ایک مسلمان عورت کے لیے. اللہ نے تو قرآن اس لیے اتارا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، ساری دنیا کو خبردار کرے برے انجام سے. کہاں یہ کہ ہم خود ویسے ہو جائیں اور ویسے ہی بنے پھرتے رہیں. آخر مشکل کیا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کہیں مشکل نہیں، مشکل اپنے اندر ہے. یہاں ہے مشکل دل میں. جس دن یہ ٹھیک ہو گیا نا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ عورت ہونے کے ناطے یہ فرض ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اور فرض کی پوچھ ہوگی، حساب ہوگا. اور جن لوگوں کو ہم خوش کرتے پھرتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہمارے ساتھ نہیں ہوگا جب ہم سے اکیلے میں پوچھا جائے گا. ایک سوال جو کئی بار لوگوں نے پوچھا، جو شاید سب سے زیادہ پوچھا گیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ میں نے قسم کھا کر فلاں لڑکی کو بہن بنایا تھا، اب شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ اس قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بہن کہنا تو بہانہ ہے آگے بڑھنے کا، کیونکہ اگر کچھ اور کہوں گا تو پھر ابتدا میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا. اور حقیقت یہ کہ شروع میں تو سب بھائی ہی بنتے ہیں، پھر رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا لڑکی کو بغیر حجاب کے نہیں سر پہ دوپٹہ اور بال کھولے اور کوئی دوسرا شخص واقعی نکاح اور شادی کا خواہش مند ہو دوسرے خاندان کے سامنے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر وہ اصرار کرے کہ لڑکی کو بغیر حجاب دیکھے تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ جی ہاں، اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی واضح حدیث نہیں ملتی کہ جس میں ایک حد مقرر کی گئی ہو کہ شادی کا خواہش مند اس اور اس حصے تک دیکھ سکے. لیکن جو حدیث آتی ہے وہ یہ کہ دیکھنے میں کیا اٹریکشن ہے
تو اٹریکشن کی چیزیں پھر جو ہے وہ چہرہ، بال اور بغیر حجاب کے ہی لڑکی ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں بھی ایک حد کے اندر رہنا چاہیے، لیکن میک اپ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصلیت میں نظر آنا ہی بہتر ہے، دھوکے میں نہیں. یہ میں جو سناتی ہوں تو کسی نے مجھے کوسچن لکھ کر بھیجا کہ یہ جو آپ لوگوں کے قصے سناتی ہیں تو کیا تشیع الفاحشہ میں نہیں آ جاتا؟ یہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ذہن میں خیال ہو، خود میرے اپنے ذہن میں بھی آیا تھا کہ کہیں اس میں تو نہیں آ رہا. آپ دیکھیں کہ عبرت کے لیے جو واقعہ سنایا جاتا ہے جس میں کسی انسان کا نہیں معلوم کہ یہ فلاں انسان ہے، اس کا واقعہ یا اس کا واقعہ، تو اس وقت تک وہ تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. اور پھر تشیع الفاحشہ میں اس لیے بھی نہیں آتا کہ اس کی کوئی بالکل مائنیوٹ ڈیٹیلز نہیں بتائی جا رہی، صرف چند ایک موٹے موٹے باتیں اگر نہ بھی بتائی جائے تو سب کو پتہ چل جاتی ہیں، اس حد تک بات ہوتی. اس کی ایک مثال ہے سورۃ یوسف. سورۃ یوسف میں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا، پھر اس کے بعد کیا کہا، ہی تلک قال معاذ اللہ. یہ سارا قرآن قصہ کھول کے سنا رہا ہے نا. یہ تشیع الفاحشہ نہیں ہے، عبرت کے لیے، تعلیم کے لیے، سبق کے لیے. تو عبرت کے لیے اگر کوئی واقعہ اس طرح کا بتا دیا جیسے میں نے ابھی بتایا تو تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. جیسے تعلیم کے لیے اگر آپ کو کسی ڈیڈ باڈی کو ڈائسیکٹ کرنا پڑے یا ڈاکٹر کو علاج کے لیے کچھ دیکھنا پڑے تو یہ اس وقت بھی جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ بھی ایک روحانی علاج ہے معاشرے کا. تو اس میں ہولناک انجام کچھ دکھا دیے جائیں تو اس سے عبرت ہوتی ہے. تو اس لیے جس کا سوال جس نے لکھا اور بہت اچھا کیا، میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس بچی کو جس نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ ایسی کوئی کنفیوژن ذہن میں ہو تو اس کو واضح کر لینا چاہیے. کہ کسی نے لکھا ہے کہ پردہ نہ کرنے کی کچھ ایکسکیوزز. نمبر 1، لوگ کیا کہیں گے. شادیوں اور پارٹیوں میں جاؤں گی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ ملانی آ گئی ہے، ماسی آ گئی ہے. نمبر 2، میرے خاندان والے لوگ اور گھر والے کیا کہیں گے. میری کزنز تو ہر فیشن میں آگے ہیں، وہ میرا مذاق اڑائیں گی. سارے خاندان میں کوئی بھی نہیں کرتا، میں کیوں کروں. نمبر 3، میری دوستیں کیا کہیں گی. وہ کہتی ہے ابھی تو بناؤ سنگھار کے دن ہے، تمہاری اتنی اچھی شکل ہے، اتنے خوبصورت بال ہیں، انہیں چھپا دو گی. حالانکہ اللہ نے خوبصورت چیزیں دوسروں کو دکھانے کے لیے بنائی ہیں. یونیورسٹی میں تم اس طرح مائیوں کی طرح گھومو پھرو گی، لوگ تمہیں بیکورڈ کہیں گے. نمبر 4، اگر پردہ کر لیا تو اچھے گھروں سے رشتے نہیں آئیں گے. میری جتنی دوستوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بہت فیشنیبل ہیں، آج کل کے لڑکوں کو بھی زیادہ ماڈرن لڑکیاں چاہیے. نمبر 5، مجھے بہت گرمی لگتی ہے، میرا دم گھٹتا ہے. نمبر 6، میری کیا غلطی ہے، یہ تو میرے والدین کا قصور ہے، انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ پردہ کرنا چاہیے، اب میں کیوں کروں. نمبر 7، پردہ پرانے وقت کی ضرورت تھی، یہ تو پینڈو لوگ کرتے تھے، پڑھے لکھے لوگوں میں سے تو کوئی بھی پردہ نہیں کرتا. یہ سب ایکسکیوزز صرف شیطان کا وسوسہ ہے. اگر ہم نے دنیا کا کام کرنا ہو تو لوگوں کی، گھر والوں کی، دوستوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت مستقبل کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. لیکن بات جب اللہ کے حکم پر عمل کی ہوتی ہے تو ہر طرح کی تعویلیں یاد آ جاتی ہیں. یہ کوئی لکھتی ہیں کہ پردے کی آیات پڑھ کر ایسا لگا جیسے اللہ نے مجھے ہر شر سے محفوظ پناہ گاہ دی ہو. آج سے پہلے میں پردے کی حکمت نہ سمجھ سکی. میں سمجھتی تھی کہ یہ عورت پر ایک بوجھ ہے، ایک نازک سی جان پہ ظلم ہے، لیکن میں نہ جانتی تھی کہ اللہ کو ایک عورت کتنی عزیز ہے کہ میں نے اسے جو حسن دیا ہے اس کو زمانہ گرد آلود نہ کر دے، اسے چھپا کے محفوظ کر دیا. اگر ہمارے پاس ایک ڈائمنڈ آ جائے تو ہم اسے 7 پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں کہ اس کا چام ختم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نے عورت کو سر عام لا کر بے وقت نہیں کیا کہ اس کی قدر و قیمت کم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس طرح خود پوشیدہ ہے اسی طرح اس نے اپنی بندیوں میں یہ صفت لانا چاہی. لیکن آج کی عورت نے سمجھا کہ شاید یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اسے ایک کارٹون بنا کر رکھ دیا جائے. یوں وہ گلیوں بازاروں میں اسکرین پر ہر جگہ اپنی نمائش کرتی پھر رہی ہے. کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اپنی اس خود نمائی سے وہ بہت آزاد خیال ماڈرن اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے گی؟ نہیں، بلکہ اس طرح تو اس نادان نے اپنی قدر کھو دی. کاش وہ جان لیتی کہ وہ تو ایک قیمتی ہیرا تھی، نہ کہ راستے میں پڑا پتھر کہ جسے ہر کوئی ٹوکر مار کر گزرتا چلا جائے. یہ کسی نے سورۃ نور پر ایک نظم لکھی ہے. تم ایک لڑکی ہو، ایک مسلمان لڑکی ہو، ایک پاکیزہ حیادار لڑکی ہو، اپنے دل کو ہتھیلی پہ لیے نہ پھرو، اپنے خوابوں کو دریچوں میں بند کرو، خود پہ ضبط نفس کی دیواریں لگاؤ، اپنے گرد خودی کا جال بناؤ. دیکھو خاموش قدم آنے والوں کو روک لو، تم کوئی شے نہیں کہ ہر ایک کے لیے کھڑی ہو، یوں سجی یوں سوری گھر سے نکلی ہو، کیوں لچک اتنی دی کہ کوئی آگے بڑھے، کیا اپنی قسمت پہ تمہیں اعتبار نہ تھا،
کیا خدا کی ذات پہ تمہیں بھروسہ نہ تھا؟ جان لو پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، سو تم خود کو پاکیزہ رکھنا، اس گرد سے خود کو بچا بچا کے رکھنا۔ تم آج کے شاعروں کے شعروں میں نہ ڈھلو، یوں کہ دل ہتھیلی پہ ہی لیے پھرو۔ خود کو افسانہ نگاروں کے افسانوں میں نہ ڈھونڈو، تم اپنی ذات کی خود سے تعمیر کرو۔ تم مریم بھی ہو، فاطمہ بھی ہو، عائشہ بھی ہو، دیکھو خود کو دنیا کے آگے مثال بناؤ۔ اس مرد کے معاشرے میں جب بھی نکلو گی، خود کو بڑا ہی بے بس پاؤ گی۔ یہاں نکل کر اپنی ذات الجھا نہ دینا، سنو تم صرف اپنے کام سے کام رکھنا۔ ہاں پڑھنے کو نکلی ہو تو پڑھائی تمہاری منزل ہے، یوں ڈھانپ لو خود کو کہ گندی نظروں سے بچ جاؤ۔ تمہیں اپنانے کو، دوستی بڑھانے کو کئی ہاتھ بڑھیں گے، تم دھیرے سے اپنا راستہ ہی بدل لو۔ مرد تمہیں خود سے ہمیشہ نیچا رکھتا ہے، تم یوں ہی اس پر بحث نہ کرو۔ اس کے پاس بڑائی کے لیے کیا ہے، شاید کہ طاقت میں تم سے بڑا ہو، لیکن اگر ایک لڑکی کے لیے، ایک بہن، ایک بیٹی کے لیے اس کی نظریں پاکیزہ نہیں ہے، خود پہ ضبط نفس نہیں ہے، دل میں تیرا احترام نہیں ہے، تو وہ تم سے ہرگز بڑا نہیں ہے۔ وہ یقیناً بہت چھوٹا ہے۔ وہ بڑا ہوتا ہے جب وہ ایک لڑکی، ایک بہن، ایک بیٹی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ آج ایسی پاکیزہ نظروں کا محافظ نہیں ملتا۔ شاید اس لڑکی نے خود کو بے پردہ کر دیا ہے، لیکن یہ تو چند با پردہ کی بھی عزت نہیں کرتے۔ شاید وہ حسن کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں ہرگز نہیں۔ ابھی لڑکیاں اتنی ارزاں نہیں ہوئیں، ابھی انہیں ماں باپ کی عزتوں کا پاس ہے۔ وہ ہر ایک کے لیے سجی سنوری نہیں پھرتی، وہ کسی غیر سے چھپی دوستی نہیں رکھتی، وہ چھپ کے ماں باپ سے کسی انجانے پہ اعتبار نہیں کرتی، وہ کسی غیر سے عہد و پیمان نہیں باندھتی اور خود کو کسی کے حوالے نہیں کرتی۔ وہ اپنی عزتوں کی آپ محافظ ہیں۔ ہاں وہی مریم، وہی فاطمہ، وہی عائشہ ہیں۔ یہ پاکیزہ ہیں، حیادار ہیں، کیونکہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہیں، کیونکہ وہ ایک لڑکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو چیزیں عورتوں کے لیے پسند کی ہیں، ایک اپنا حجاب اور دوسرا تخلیق۔ عورت تخلیق کرتی ہے، ماں بنتی ہے، اور اسی طرح حجاب میں رہنا۔ والقواعد، اور بیٹھ رہنے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے جو بیٹھ چکی ہوں، یا بیٹھی ہوئی عورتیں، اس سے مراد ہینڈی کیپ نہیں ہے کہ ان کی ٹانگیں جواب دے گئی ہیں تو اب وہ باہر نہیں جاتی اور گھر بیٹھ گئی ہیں یا بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنی جوانی کی عمر سے گزر چکی ہیں، جس میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، ان کے نفسانی خواہشات اور جذبات ختم ہو گئے ہیں، ان کے اندر سے کشش ختم ہو گئی ہے، نہ وہ کسی سے شادی کی خواہش رکھتی ہیں، نہ کوئی اور ان سے شادی کی خواہش رکھتا ہے، یعنی نہ کوئی مرد ان سے شادی کرنا چاہے، نہ وہ کسی سے کرنا چاہے۔ یہاں پر صرف لفظ بوڑھی کافی نہیں، یہاں بھی کسی خاص عمر کی بات نہیں، کیونکہ انڈیویجولز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ یہاں صرف یہ چیز بھی رکھیں کہ مینو پاس شروع ہو جائے، پیریڈز ختم ہو جائیں، تو آپ سمجھیں کہ ہم اس میں شامل ہو گئے، نہیں۔ بعض خواتین کے پیریڈز کے ختم ہونے کا وقت بہت ارلی ایج میں ہو جاتا ہے، 30s میں ہو جاتا ہے، لیکن ان کے اندر سٹل کشش موجود ہوتی، اولاد پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود ان کی رغبت مردوں کی طرف ہو سکتی ہے یا مردوں کی ان کی طرف ہو سکتی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو کرائیٹیریا مقرر کیا جائے گا وہ کیا ہے کہ نہ ان کے اندر اب شادی کی خواہش ہے اور نہ کسی کے اندر ان سے نکاح کی خواہش ہے، یعنی بالکل گئی گزری، جن کے جذبات ختم ہو گئے۔ ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اللاتی لا یرجون نکاحا، کیونکہ شرط کیا ہے؟ لا یرجون نکاحا، جو امید نہیں رکھتی نکاح کی۔ فلیس علیہن جناح، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ، ان یدعن، کہ وہ رکھ دیں، اتار دیں۔ پیچھے بھی کیا پڑا تھا؟ اتار کر رکھ دینا، ہین تدعون، اور یہاں بھی یدعن، رکھ دیں، اتار رکھیں، ثیابہن،
اپنے کپڑے، یہ مراد ہیں پردے کے کپڑے. ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، یعنی جو عام طور پر اوپر چادر وغیرہ لی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. بڑی چادر جس کو جلباب بھی کہا گیا، اوپر والا لباس. ان یدعنا کہ وہ اتار دیں، ثیابہن اپنے کپڑے. کون سے کپڑے؟ جو زینت چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ کپڑے اتار کر بھی زینت کا اظہار مقصود نہ ہو، نمائش مقصود نہ ہو جسم کی. فلیس علیہن جناح ان یدعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، یعنی اگر بوڑھی ہونے کے باوجود وہ سمجھے کہ ان میں اٹریکشن ہے، وہ تو نہیں کسی سے شادی کرنا چاہتی، لیکن دوسرے مرد ابھی بھی ان کو ایسی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض انڈیویجولز بوڑھے ہونے تک بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں. تو وہ پھر ہر انسان کو خود کرائیٹیریا دیا گیا کہ خود دیکھو. اور پھر چادر بھی اگر بڑی ہٹانی ہے تو بھی اس میں بوجھ اتارنا مقصود ہے ایک بوڑھی عورت سے، نہ کہ زینت کی نمائش مقصود ہے. غیر متبرجات بزینہ. بعض خواتین انتہائی بوڑھا ہونے کے باوجود میک اپ نہیں چھوڑ سکتی، وہ بال بھی ڈائی کرتی ہیں، وہ اپنے باقی سارے ایون پلاسٹک سرجری کے ذریعے دوبارہ بہت ینگ نظر آتی ہیں. تو ایسی خواتین کے لیے پھر کیا ہے؟ اجازت نہیں. غیر متبرجات بزینہ، زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ پاک دامنی اختیار کریں، یعنی ستر پوشی کرتی رہیں. خیر لہن، یہی ان کے حق میں بہتر ہے. تو پھر اجازت کاہے کی رہی؟ کون سی اجازت کی بات ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی بیماری ہو جاتی ہے، بعض اوقات عقل چل جاتی ہے، مریضہ ہو جاتی ہے، یا اس کو خود اپنا ہوش نہیں، تو اس کو کہاں تک دوسرے لوگ سمیٹتے پھریں گے، لپیٹتے پھریں گے. تو اس لیے سہولت رکھی گئی. سبیل الدموع سبیل